تم قوم کے معمار تھے، تم قوم کے رہبر تھے، جو کام تم نے کر کے دکھایا رب محمد کی قسم شاید یہودیوں نے نہ کیا۔ ہاں تم نے پیغمبر کی سیرت سکھانی تھی، تم نے پیغمبر کی نعتیں پڑھوانی تھی، لیکن معاشرو تم قوم کے رہبر تھے، تم نے ڈانس کروائی، محمد کی امت کو تم نے ڈانس کروائی، تم رہبر ہونے کا کیا حق رکھتے ہو؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ ماں باپ جس کو یہ پتا ہو میری بچی ڈانس کرے، شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان کی مرضی کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے یہ بیٹا اپنی ماں کا نہ بنے۔ کیوں؟ یہ ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ ماں کی خدمت پارے قرآن پڑھو۔ میں نے اور آپ نے دن رات قرآن پڑھا، میں نے اور آپ نے قرآن سنا، لیکن میری اور آپ کی زندگیاں نہ بدلی۔ ہاں مسلمان، تیری بربادیوں کے ہاں مشورے ہیں آسمانوں میں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، تمام صحابہ کو بلایا، تمام کے تمام صحابہ کے سامنے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں۔ او پیغمبر کے صحابہ، اللہ کا قرآن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ او پیغمبر کے صحابہ، او ایمان والو، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا رکھنا، اپنی نظریں جھکا کے راستہ گزرنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اور مسلمانوں صحابہ کے سامنے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ او میرے گورنر تمام لشکر کو بلا کر ایک آیت قرآن کی سنا دو۔ تمام کے تمام غازیوں کو جمع کیا، قرآن کی آیت سنائی، قافلہ چلا مسلمانوں، چلتے چلتے اس یہودیوں کے اس مشورے کے پاس پہنچے، نورتوں کے پاس پہنچے۔ ایک صحابی گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرتا، گزرتے گزرتے پورا لشکر گزر گیا۔ آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے۔ یہ لڑکیاں کہنے لگی او محمد کے صحابہ، نابینا تو تم نہیں ہو، بہرے تو تم نہیں ہو، نابالغ تو تم نہیں ہو، کمزور تو تم نہیں ہو، اتنا حسن کا نظارہ آپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کر تم نے نہ دیکھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے او یہودیوں، جنہوں نے محمد کا قرآن پڑھا ہو وہ غیر عورت کی طرف نظر کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ عورتیں کہتی ہیں او عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او پیغمبر کے صحابہ، جس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا اسی کا ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ مسلمانوں ابن ہشام نے لکھا ہے تمام کا تمام مجمع موقع پہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ مسلمانوں، یہ قرآن کا اثر ہے، میرے اور آپ کے دل پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں قرآن کا اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل بے نور ہو چکے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آ جاؤ او دنیا والو، یاد رکھنا تمہارے جسم کے اندر ایک لوٹا ہے، اذا صلحت صلحت جسد کلو، یاد رکھنا جب وہ لوٹنا صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، جب وہ لوٹنا ہی برباد ہو گیا پورا جسم برباد ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انما الخمر، یاد رکھنا پہلی چیز جس کو رب نے حرام کیا وہ کیا ہے؟ انما الخمر، پہلی چیز شراب ہے۔ آیا کل ایک بندہ مسلمان
اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والا، اتنا بڑا بیگ اٹھایا ہوا تھا، چل نہیں سکتا تھا، لڑکھڑا کے چلتا تھا۔ ہائے مسلمان تجھے کیا ہوا، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جب یہ شراب پیتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار وطا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر، اور دنیا والوں شراب پینے والا، بوتل پینے والا، یہ پیشاب پینے والا، کعابد الوثن، فرمایا یہ بت کا پوجنے والے کی طرح ہے۔ اذا لقی اللہ یوم القیامہ، فرمایا جب اللہ کے سامنے کل اٹھایا جائے گا، اللہ کو معبود ماننے والا نہیں ہوگا، فرمایا یہ بتوں کو پوجنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہائے اپنے آپ کو مسلمان کہے، ابا مسلمان ہے، اماں مسلمان ہے، جس نے جب لوریاں دیتے ہوئے اللہ اللہ کی ثنائیں بلائی۔ لیکن مسلمان جب ہم غافل ہو گئے، جب ہم مادیت کے اندر پھنس گئے، جب ہم دنیا کی لعنت میں پھنس گئے، تو یہ مسلمان اتنا گر گیا اسفل السافلین۔ اس لیے فرمایا وہ ایمان والو انما الخمر، یاد رکھنا شراب، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ جوا ہے، شراب کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ جوا ہے۔ کیوں؟ شراب کے اندر بندہ مست ہو جاتا ہے، جوئے میں بندہ مست ہو جاتا ہے، جس کو ہم تاش کھیلنا کہتے ہیں، سیر و تفریح کہتے ہیں، دل بہلانا کہتے ہیں۔ یرا 10 بندے بیٹھے ہیں، جوا کھیلو، کیوں؟ دل بہلائی ہوگی۔ میرا رب کہتا ہے تم دل بہلاتے ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر تیرا وقت مقرر ہو تجھے ایمان نصیب نہیں کروں گا۔ انما الخمر والمیسر، یاد رکھنا شراب کا پینا اور جوا کا کھیلنا۔ ہاں میں ان جگہوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان پارکوں کو بھی جانتا ہوں جن پارکوں کے اندر جوا کھیلا جاتا ہے، لیکن کون کھیلتا ہے؟ وہ لوگ کھیلتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ باز آ جاؤ، توبہ کرو، ورنہ جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن یہ جواری اور یہ شرابی، فرمایا جب جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جب پیاس کریں گے، تو فرمایا جہنمیوں کے شرمگاہوں سے نکلنے والی ناپاکی نے پلائی جائے گی۔ او جواریوں، او شرابیوں، یا تو عورتوں کے شرمگاہوں سے نکلنے والی رطوبت کے لیے تیار ہو جاؤ، یا توبہ کرو۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے توبہ کرو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ ہاں والازلام، یہ کیا ہے؟ یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا، 10 آدمی نے اونٹ خریدا اور اس کے بعد 7 تیروں پہ نام لکھتے تھے۔ اس اونٹ کا کو ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے 7 تیروں پہ نام لکھتے تھے، 7 چیریاں ڈالتے تھے، 7 قرے ڈالتے تھے، 7 کاغذ لکھتے تھے، اور ان پہ کسی قرے پہ 2 حصے لکھتے تھے، کسی پہ 3 لکھتے تھے، کسی پہ 1 لکھتے تھے۔ 3 قرے 3 تیر خالی رکھتے تھے، حصہ تو 10 کا ہے، پیسے 10 بنتے ہیں، 3 کو محروم کیا جا رہا تھا۔ میرا رب کہتا ہے یہ تقسیم بھی حرام ہے، یہ تقسیم بھی حرام ہے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم جانور کو ذبح کریں اور تیر نہیں ڈالتے، قرآن اندازی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم تو گوشت کے پجاری ہیں، ہم کہاں چھوڑے؟ ہم تو گردن اڑانے والے ہیں، گوشت سے پیچھے کہاں آئیں گے؟ لیکن یہی رسم ہمیں دوسرے طریقے سے آئے، بدل کے بھینس آتے ہیں۔ ہر زمانے میں
اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لاتو منات. ہاں لاتو منات دوسرے طریقوں میں آتے ہیں. ہم نے یہ طریقہ دوسرے طریقے میں رائج کیا. ہم نے کہا جب وراثت تقسیم ہوگی لڑکے کو دے دو, لڑکی کو کچھ نہ دو. اس کو کیا دو؟ کوئی خراسان کے برتن دے, کوئی سٹیل کے برتن دے, کوئی لاکر اور بیڈ دے دے, کوئی گیس چولہا دے دے. ہاں کوئی کہے بیٹی یہ تو تیرا بھائی ہے, یہ کہاں جائے گا, اس پہ تیرا حق ہے, تو اس کے پاس آئے گی تو اس کو رکھ دے. میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا. فرمایا یہ بے ڈنگی تقسیم نہیں. فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نماز پڑھے, تہجد پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, زکات دے, اتنے سجدے کرے ماتھے کا چمڑا ادھڑ جائے, لیکن اپنی اولاد کے اندر میانہ روی نہ کی. فرمایا اتنا روئے, رو کر آنکھوں میں نالیاں پڑ جائیں, اپنی اولاد کے اندر میانہ روی نہ کی, وراثت صحیح ڈھنگ سے تقسیم نہ کی. فرمایا امام الانبیاء تاجدار بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ وراثت. اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے جس بات کو یہ اندیشہ ہو, اس میری بات کو لکھ کر لے جانا, جس بات کو یہ اندیشہ ہو میرے مرنے کے بعد میری اولاد وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرے گی. اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ باپ اپنی اولاد کے لیے وصیت کر کے جائے, پہلے نمبر پہ خود وہ وراثت کو تقسیم کر کے مرے, اگر نہ کر سکا وصیت کرے, اگر وصیت نہ کرے جہنم میں جائے گا. مسلمانوں یہ تماشا نہیں ہے, یہ کھیل نہیں ہے. ہاں یہ منہ بولی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. تو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ تمام کے تمام شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اور میرے بندوں اگر کامیابی چاہتے ہو, میرے بندوں سرخروئی چاہتے ہو, میرے بندوں قیامت میں میرا دیدار چاہتے ہو, میرے بندوں امام الانبیاء کی سفارش چاہتے ہو, فاجتنبوہ بچ جاؤ ان چیزوں سے, لعلکم تفلحون. اور میرے بندے تو گاڑی میں کامیابی سمجھتا ہے, میرے بندے تو ہوٹل میں کامیابی سمجھتا ہے, میرے بندے تو ملازمت میں کامیابی سمجھتا ہے, میرے بندے تو زمین و زراعت میں کامیابی سمجھتا ہے. میرا رب کہتا ہے نہیں, ناکام ہے. لعلکم تفلحون, میری بندگی کر تو کامیاب ہو جائے گا. آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان کی مرضی کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے یہ بیٹا اپنی ماں کا نہ بنے. کیوں؟ یہ ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہے, میرے پیغمبر نے فرمایا ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماں کی خدمت کر, تجھے جنت ملے گی. شیطان تجھے جنت میں نہیں جانے دیتا, وہ کہتا نہیں. میرا رب نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ. پہلا نقصان کیا ہے؟ فرمایا اولاد اور ماں باپ کے درمیان نفرت بڑھے گی. پہلا نقصان کیا ہے؟ ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت بڑھے گی. پہلا نقصان کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت بڑھے گی. پہلا نقصان کیا ہے؟ خاندان کے اندر بغض اور عداوت ہوگا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر. ہاں بیٹا ماں کا نہیں, بیٹا باپ کا نہیں, بیٹا کسی کا نہیں. ہاں
مسلمانوں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یاد رکھنا جو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ملے گی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یاد رکھنا وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، پھر میرا رب کہتا ہے میرے بندو کیا تم باز آئے؟ میرے بندو کیا تمہیں سمجھ آئی؟ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، کیا وہ رکو گے یا نہیں رکو گے؟ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کی اطاعت کرو، کامیابی چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَاحْذَرُوا، او میرے بندو بچ جاؤ۔ آگے ایک جملہ فرمایا مسلمانوں، قرآن کہتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، او میرے بندو سمجھ لو، فَاعْلَمُوا سمجھ لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، او میرے بندو میرے پیغمبر پہ اتنا لازم تھا وہ بات کو تم تک پہنچا دے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولِنَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور دنیا والوں میرے پیغمبر تک بات پہنچانی تھی، انہوں نے پہنچا دی، اب تمہاری مرضی۔ مسلمانوں امام الانبیاء تاجدار بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیوس الذي يقر في اهله الخبث، فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنا تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، تین کنبے جنت میں نہیں جائیں گے، جن کے اندر تین خصلتیں ہوں گی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر، پھر فرمایا وہی بات پہلے نمبر پہ شرابی، شراب پینے والا پیتے پیتے مر گیا، یاد رکھنا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا والعاق، فرمایا دوسرا وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر آواز آئی، بولنے کی آواز آئی، قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ جنت میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان کون ہے؟ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جبرائیل حارثہ مدینے میں جنت میں قرآن کیسے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا او اللہ کے پیغمبر حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ قرآن دنیا میں پڑھتے، قرآن مدینے کی گلیوں میں پڑھتے، قرآن اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھتے، اللہ نے ان کی آواز کو جنت میں گونجا دیا۔ اور
عائشہ بن نعمان کون تھے؟ وہ اپنی ماں کو خود کنگھی کیا کرتے تھے، اپنی ماں کے سر کے بالوں سے جوئیں نکالا کرتے تھے، سر دھویا کرتے تھے۔ کون ہے نوجوانا؟ حضرت اویس قرنی، اللہ کے جلیل القدر اولیاء میں سے گزرے ہیں، امام الانبیاء تاج تاجدار مدینہ کا زمانہ پایا، لیکن شرف صحابیت نہ ملا۔ کیوں؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا خیال آیا میں پیغمبر کا چہرہ دیکھوں، پیغمبر کا صحابی بنوں، لیکن مسلمانوں کائنات میں صحابہ سے بڑھ کر پیغمبر کے بعد کائنات میں ہے ہی نہیں کوئی۔ صحابہ وہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، یہ اویس قرنی کے بارے میں نہیں، یہ صحابہ کے بارے میں ہے، لیکن اس مقام کو چھوڑا، شرف صحابیت کو چھوڑا۔ اگر میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤں، میری ماں ترس جائے گی، میری ماں تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، میری ماں میرے لیے بد دعا کر دے گی، شرف صحابیت کسی کام کا نہیں آئے گا۔ تو مسلمانوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر میدان عرفات کے اندر کھڑے ہیں، اعلان کیا، او دنیا والو، کیا قرن کا یہاں ہے کوئی؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں قرن کا ہو، ہاں اس کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ ایک گوار سا آدمی ہے، اونٹ چرانے والا ہے، ان کا ایک درویش آدمی ہے، کیا ان کا پوچھنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گوار وہ نہیں بلکہ گوار تم ہو۔ حضرت علی کو فرمایا، ابو بکر کو فرمایا، عمر کو فرمایا، او ابو بکر تیری صداقت اپنی جگہ، او ابو بکر تیری خلافت اپنی جگہ، او ابو بکر تو اقام صدیق قام مقام الانبیاء، یہ اپنی جگہ، تیری غار کی رات اپنی جگہ، او امیر المومنین، او فاروق اعظم تیری امیر المومنین اپنی جگہ، تیری صحابیت اپنی جگہ، لیکن اگر اویس قرنی مل جائے دعا کروائے۔ ہاں مسلمانوں، صحابہ ابو بکر کو کہا، ابو بکر کو تمہیں پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ رب محمد کی قسم، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے محمد کریم کے بعد ابو بکر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ ہاں، ابو بکر کے بعد عمر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، عمر کے بعد عثمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میرا پیغمبر کیا فرماتا ہے؟ ہاں، اگر تمہیں اویس قرنی مل جائے ان سے دعا کروا لینا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا انہوں نے ماں کی وہ خدمت کی ہے، وہ خدمت کی ہے، وہ خدمت کی ہے، ان سے عرش والا راضی ہو گیا۔ ہاں مسلمانوں، تو پہلا شرابی نہیں بخشا جائے گا، والعاق، دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ میں مختصر بات کروں گا، میں نے ایک جملہ اور بیان کرنا ہے، ایک آیت اور بیان کرنی ہے، اور آپ میری باتوں کو لکھ کر لے جائیں گے۔ فرمایا مدمن الخمر والعاق، تیسرے نمبر پہ فرمایا دیوس۔ دیوس جنت میں، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ ایک تشریح میں کروں، ایک تشریح میرا استاد کرے، ایک تشریح اس کا استاد کرے، ایک تشریح ابو حنیفہ کرے، ایک تشریح ابی امام بخاری کرے، ایک تشریح شیخ حضرت کیا کہتے ہیں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کرے، ایک تشریح پیران پیر عبد الشیخ عبد القادر جیلانی کرے، ایک تشریح ابو بکر کرے، ایک تشریح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ میرے پیارے محمد نے فرمایا دیوس کون ہے؟ فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے اہل کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر، اپنی بہنوں کے اندر برائی دیکھے خاموش ہو جائے۔ ہاں، الذی یقر فی اہلہ الخبث،
جو اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو یہ دیکھے میری بچی ڈانس کرنے جا رہی ہے لیکن یہ بڑا ٹھاٹھ بار سے بیٹھا ہے، یہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اس کی بچی سٹیج پہ ناچتی ہے، اس کی بچی ڈانس کرتی ہے، او ٹیچروں، او ماسٹروں، او عبد القوم کے رہبر، میں تمہیں کہتا ہوں تم قوم کے معمار تھے، تم قوم کے رہبر تھے، جو کام تم نے کر کے دکھایا رب محمد کی قسم شاید یہودیوں نے نہ کیا۔ ہاں تم نے پیغمبر کی سیرت سکھانی تھی، تم نے پیغمبر کی نعتیں پڑھوانی تھی، لیکن معاشروں تم قوم کے رہبر تھے، تم نے ڈانس کروائی، محمد کی امت کو تم نے ڈانس کروائی، تم رہبر ہونے کا کیا حق رکھتے ہو؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ ماں باپ جس کو یہ پتا ہو میری بچی ڈانس کرے گی، وہ ماں باپ جس کو یہ پتا ہو اس سائبان کے اندر میری بیٹی آج مہندی رات میں ڈانس کرتی ہے، یہ مہندی رات یہ ایک اور مصیبت بنائی ہے، یہ مہندی رات یہ ایک اور وبال بنا ہے، یہ ایمان کے لیے ایک اور کنسر بنی ہوئی ہے، مہندی رات جس کے اندر عورتوں کا گانا۔ مسلمانوں تمہیں پتا ہے جو مہندی رات تم مناتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک ہجڑا آیا، اس کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی، میرے پیغمبر نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، کہا یہ اگر نماز نہ پڑھتا ہوتا میں قتل کرنے کا حکم دیتا۔ یاد رکھنا مہندی رات منانے والوں، مہندی رات مہندی لگانا مردوں کے لیے حرام ہے، مرد ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتا، ہاں داڑھی میں لگا سکتا ہے، ہاں ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتا، بناؤ سنگار کے لیے نہیں لگا سکتا، ہاں عورتیں لگا سکتی ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مسلمان جب تیری بچی کی مہندی رات ہو، جب صاحبان کے اندر مہندی رات ہو، تو نے میڈیا کو بھی بلانا ہے، تو نے اوباش گنڈوں کو بھی بلانا ہے، تو نے کیمرے کھڑے کرنے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مہندی رات ہے، تو نے شمع جلانی ہے، کیوں؟ مہندی رات ہے، تو نے کیک کاٹنے ہیں، کیوں؟ مہندی رات ہے۔ ہاں مسلمان میرا پیغمبر کہتا ہے تو مہندی رات مناتا ہے، ماں میرا فتویٰ سن، میں تجھے ایمان والا ہی نہیں کہتا۔ الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو انسان یہ چاہے میری بچی کا فوٹو بنے، جو انسان یہ چاہے میری بچی کا ویڈیو بنے، جو انسان میڈیا والوں کو بنا برائے، ہاں مسلمانوں میرا رب میرا پیغمبر کہتا ہے وہ دیوس ہے، الذی یقر فی اہلہ الخبث، اپنے گھر کے اندر برائی کو پسند کرتا۔ اب سنو، اب قرآن کا حکم سنو، اب میرے رب کا فتویٰ سنو، سورہ لقمان ہے، قرآن پاک 21واں پارہ 30ویں سورت، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یاد رکھنا وہ لوگ جنہوں نے باجے خریدے، وہ لوگ جنہوں نے تمکناڑیاں خریدی، ہاں مسلمانوں نظر بن حارث یہ پیغمبر کے زمانے کا ہے، امام الانبیاء نے اعلان نبوت کیا، آپ نے اعلان نبوت کیا، میرے صحابہ قرآن سنو، مکے والوں قرآن سنو، مدینے والوں قرآن سنو۔ نظر بن حارث نے کہا یہ محمد کا قرآن تم کیوں سنو گے، میں تمہیں اس سے اچھا سناتا۔ یہ ایران گیا، ہاں یہ ایران گیا، ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ناولیں یہ خرید کے لایا اور عجم سے ایک رونڈی کو لے گیا، ابن کثیر نے لکھا عجم سے لے گیا، امام قرطبی نے لکھا ایران سے ہی لایا، ایک لونڈی کو لایا گانے والی کو، اور اس کو کہا یہ ناول پڑھو، اور ان کے بعد آ کے کہا او مکے والو وہ قرآن کیوں سنتے ہو جس قرآن کو سن کے تم گردنیں کٹواتے ہو، وہ قرآن کیوں سنتے ہو جس قرآن کو سن کے تمہیں 5 دن میں 5 بار نمازیں پڑھنی ہے، وہ قرآن تم کیوں سنتے ہو جس قرآن کو سن کر تم نے روزے رکھنے ہیں، جس قرآن کو سن کے تم دنیا کا کوئی مزہ نہیں لے سکتے ہو، آؤ اس سے آ کے یہ ناول سنو تمہیں مزہ آئے گا۔ مسلمانوں نظر بن حارث لائے، نظر بن حارث لائے گانے والی کو، وہ ہوا کافر، نظر بن حارث لائے وہ ہوا مشرک، نظر بن حارث لائے وہ ہوا لعین، اور تو 50,000 روپے
रात का देकर एक रंडी को गाने के लिए अपने साहिबान में गवाता है, फिर कहता है मैं भी मुसलमान हूं। मुसलमानों, सामलो, अपनी जिंदगियों का हिसाब करो, अपने गिरेबान के अंदर झांको, अपनी नस्लों की फिक्र करो, वतन की फिक्र कर राधा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान, नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। हाँ, जिसको तू चाहता है वो ऐसे नहीं मिलेगा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़। हाँ मुसलमान, नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशाए फरागत, ये जहां अजब जहां है, न कफस न आशियाना, यहाँ तो ना मजे है, यहाँ ना परेशानी है, यहाँ तो मोमिन के लिए कैद खाना है। अल मोमिन फिल दुनिया, फरमाया कत्तैर फिल कफस, मोमिन दुनिया के अंदर परेशान है, मोमिन दुनिया के अंदर बेचैन है। क्यों? मोमिन की मंजिल कोई और है, मोमिन का मकसद कोई और है, इसका ठिकाना कोई और है। तुम्हें दुनिया को क्या करना, ये तो चंद दिनों की है। हाँ, बेटा पैदा हुआ, ये बात के लिए चेतावनी है, अब्बा अब तेरे जाने का वक्त आ गया, तेरी विरासत मैं संभालूंगा। वो बुढ़ापे में पहुंचा, वो पटवारी के पास जाता है, वो कहता है अब मेरा इंतकाल करो, अब ये मेरे बेटू के नाम पे करो। क्यों? अब अब्बा ने बोरी उठाई है, अब सफर के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान किस चीज के लिए? जिसमें चपरासी बन के रहना हो, चपरासी की जो हैसियत हो। क्यों जहन्नम की टोकरी अपने सर पे लेकर घूमता है? क्यों अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान और बागी बना फिरता है? लिहाजा मुसलमानों, मुझे और आपको बाज आने की जरूरत है। मैंने इब्तिदा में एक जुमला कहा था, मेरे और आपके पास एक हीरा है। हिरन को क्यों मारते हैं? हिरन को गोश्त के लिए नहीं मारते, उसको नाफे के लिए मारते हैं, क्योंकि उसके पास एक मुश्क अंबर है। हिरन को मार देते हैं और उसके बाद उसकी नाफ निकालते हैं। क्यों? मकसूद उतना ही है। इसलिए मुसलमान, तेरे पास जो मुश्क अंबर है, तेरे पास जो तेरा नाफा है, तेरे पास जो तेरा कीमती सरमाया है, वो तेरा ईमान है। जब ये निकल गया, तेरी कोई कीमत नहीं। तू नाली में मरे, पहाड़ पे मरे, दरिया में चला जाए, कोई कीमत नहीं। इसलिए मुसलमानों, इस ईमान की हिफाजत करो, इस इस्लाम की हिफाजत करो। रब्बे काबा की कसम, एक इंसान करोड़पति है, अरबपति है, ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरा झोपड़ी में रहता है, ईमान है तो बहुत बड़ी चीज़ है। लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी इनके बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।